ہم نیا سال کیسے گزاریں 2024 کو، اور نئے سال کی خوشی منانا کیسا ہے۔ آج کل جو نئے سال کی وجہ سے خرافات ہوتی ہے اور بے حیائی، فحاشی، عریانی ہوتی ہے، آتش بازی ہوتی ہے، شرابیں پی جاتی ہیں اور طرح طرح کی بے حیائی ہوتی ہے، یہ تمام نئے سال کی خوشی میں کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم نے پچھلے سال کیا کھویا، کیا پایا۔ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر جان، ہر نفس اس بات کا محاسبہ کرے، غور فکر کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور ہر ایسا کام کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا رسول راضی ہوں، اور ہم ایک لسٹ بنا لیں کہ پچھلے سال ہم نے کیا کیا کام کیا اور کس کام کے اندر ہمیں فائدہ ہوا، کس میں نقصان ہوا، کون سا کام ہمارے لیے نقصان ہوا، ہماری ناکامی کا باعث بنا، اور کون سے ہم نے ایسے اچھے کام کیے ہیں جو ہماری کامیابی کا باعث بنا۔ ان کاموں کی لسٹ ہم جب بنا لیں گے اور پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کون سے کام ایسے ہیں جو ہمارے لیے نقصان ثابت ہوئے اور کون سے ایسے کام ہیں جو ہمارے لیے نفع بخش ہیں۔ 2024 کا ایک پلان تیار کریں، ایک رجسٹر لے لیں، اس پر لکھیں کہ ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے، یہ ٹارگیٹ ہے، یہ ٹارگیٹ، اور آج سے ہی شروع کر دیں وہ کام کرنا۔ اور جب آپ لکھیں گے انشاءاللہ اس کو کریں گے بھی صحیح۔ جو لوگ کامیاب ہیں ان کا یہی راز ہے، فہرست تیار کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے۔ پھر اس ڈائری کو، اس رجسٹر کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کر لیا ہے کہ نہیں، یہ کام ہو چکا ہے کہ نہیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے ہم 2024 کے اندر جو ہمارے ایسے اچھے کام ہوں، جو ہمارے منصوبے ہوں، ان کو ایک جگہ پر لکھ لیں، پھر اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ اور نئے سال میں جو بےہودگی ہوتی ہے اس کو بھی ہم نہیں کریں گے۔ ہمارے نئے سال کا آغاز اچھے کاموں سے ہونا چاہیے، تلاوت قرآن پاک سے ہونا چاہیے، ذکر و اذکار سے ہونا چاہیے، درود شریف سے ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا نئے سال کا آغاز اچھے کاموں سے ہوگا تو پورا سال ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا، اس کے اندر برکت ہوگی۔ اگر ہمارے سال کا آغاز ہی برائی سے ہو، بے حیائی اور فحاشی سے ہو، تو پورا سال بے برکت رہ جائے گا، اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی، کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے سال کا آغاز بھی اچھے کاموں سے کرنا چاہیے اور ایک ٹارگیٹ رکھنا چاہیے۔ جو پچھلے سال ہم نے غلطیاں کی وہ دوبارہ نہ دہرائیں اور نئے سال کو نیا کر کے دکھائیں۔ اور پچھلے سال جو ہمارے ٹارگیٹ تھے اگر وہ ہم کسی وجہ سے پورا نہیں کر سکے تو نئے سال میں وہ ہم پورا کریں۔ اور جو کام آپ کریں وہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ایسا کام کریں جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو بھی پسند ہو۔ اگر کوئی تاجر ہے، اس کا پچھلے سال نقصان ہوا تو وہ دیکھے کس وجہ سے میرا نقصان ہوا، حلال رزق کمائے اور اس سے بہترین آگے کوئی لاہ عمل اختیار کرے تاکہ جو نقصان ہوا جس وجہ سے وہ دوبارہ نہ ہو سکے۔ اور اسی طرح جو طالب علم ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس سال یہ کتابی پڑھنی تھی، یہ کتابی ہم نے پڑھنی تھی، فلاں چیز ہم نے یاد کرنی تھی، وہ سال ہمارا ایسے ضائع ہو گیا، ہم یاد نہیں کر پائے، تو 2024 کے اندر آپ نے یہ ٹارگیٹ پورا کرنا ہے۔ اور ہمیں چاہیے
جو بھی ہمارے نئے سال کا فیوچر ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والا ہمیشہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، تو عمل کر جو تیرا دل چاہے، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جو شخص تل کے برابر بھی کوئی نیکی کوئی بھلائی کرے گا اس کو قیامت کے دن دیکھے گا، پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص تل کے برابر کوئی برائی کرے گا تو اس کو قیامت کے دن پائے گا، اس کو دیکھے گا اور اس کی سزا اس کو ملے گی۔